وہ خود بھی بت پرست تھے، توجہ کی جگہ سے خود بھی ان کی آستینوں میں بت چھپے رہتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، بعد میں سب کی داڑھی بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور علی کی دشمنی انسان کو دیوانگی اور بربریت کی حدوں سے بھی دور کر دیتی ہے. اس قدر انسان پستی میں چلا جاتا ہے کہ ہر واضح حقیقت کا انکار کرنے لگتا ہے. تاریخ جو لکھی گئی ہے، سب سے پہلے تاریخ اسلام کا آغاز ہوا ہے بنی امیہ کے دور میں، اور سب سے پہلا مورخ تھا عروہ بن زبیر، عروہ بن عبداللہ بن زبیر. یہ عروہ کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر جو ہے یعنی اپنے باپ سے زیادہ مولا کائنات اور اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، اور اس کے بیٹے نے تاریخ سب سے پہلے لکھی ہے. تاریخ نویسی کا آغاز جو ہے وہ جو سلسلہ رائج ہے معاشرے میں، جو سواد اعظم تک پہنچا ہے، وہ کس نے لکھا؟ عروہ سے آغاز. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اقتباس کیا. قلم اکثر دشمنوں کا چلا ہے. اسلام سے جن لوگوں کو بھی دشمنی تھی، یا جن لوگوں کو بھی مولا کائنات سے دشمنی تھی، انہوں نے چن چن کے جو ہے وہ نکات نکالے کہ کہاں کہاں ضربہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، خود تاریخ مولا کائنات کے سلسلے میں کوئی بھی نقص نہ لا سکی، نہ مولا کائنات کے کردار میں، نہ مولا کائنات کی عظمت میں، نہ مولا کائنات کے علم میں، نہ مولا کائنات کے صبر میں. کوئی بھی، آپ دیکھیے اتنا بڑا ظلم ہو گیا مولا کائنات کی زندگی پر، لیکن اس کے بعد بھی مولا کائنات نے حکمت سے لبریز اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا. ایسے حالات میں تو انسان کی عقل ایک دم بالکل سرگردہ ہو جاتا ہے. انسان عزیز زوجہ کی توہین ہوئی، آپ پہ دروازے گرائے گئے، مولا کائنات نے صبر کیا. یہ بہت بڑا صبر ہے. جبکہ وہیں جو ہے وہ اس شخص کو جس نے جو ہے جسارت کی تھی، اس کا گریبان پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا تھا. وہ کہا تھا کہ اگر رسول خدا سے کیا عہد نہ ہوتا تو یہاں تجھے میں بتا دیتا کہ علی کس شجاع کا نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن مولا کائنات نے صبر کیا. کوئی مولا کائنات کی سیرت میں کوئی بھی ایسا عمل پوری تاریخ میں نہ لا سکا کہ جس سے مولا کائنات کی سیرت پہ کوئی داغ آ سکے. ہر اعتبار سے علی برتر تھے، ہر اعتبار سے علی افضل تھے. بنی امیہ نے اور علی کے دشمنوں نے صرف کوشش کی، تراشنا چاہا کہ ہم کیا نکالیں علی کے بارے میں، تو علی کے بارے میں تو کچھ نہ نکال پائے. اب کیونکہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں سب کے آبا و اجداد جو ہیں وہ بت پرست تھے. جتنے بھی گزرے ہیں سب کے آبا و اجداد بت پرست تھے. وہ خود بھی بت پرست تھے. توجہ کی جگہ سے خود بھی ان کی آستینوں میں بت چھپے رہتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے. بعد میں سب کی داڑھی بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو سب بت پرست ہے. اب کیسے اس عیب کو کیسے چھپائیں؟ تو عزیزو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب انسان کا قد، معنوی قد یا شخصیتی قد جب معیوب ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے سے بڑی لکیر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے سے قداور کو کبھی بھی کردار و عمل میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح پست کر دو. یہی حال ہوا بس مولا کائنات کی شان میں بھی. یہی کوشش کی گئی زمانے نے کہ ہمارے باپ بت پرست تھے، ہم بت پرست تھے، علی کرم اللہ ہے وجہ. علی نے نہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، ہاں آپ کچھ ایسا کرو کہ زمانے کے سامنے ذرا سا جو ہے وہ علی کم دکھنے لگے، علیہ باللہ. کیا کرو؟ ہاں علی کے بابا نے جو ہے وہ کبھی کلمہ ہی نہیں پڑھا. اب سنیے، آپ توجہ کیجئے، رسول خدا روایت فرماتے ہیں. اچھا، آپ کی کچھ باتیں اگر قرآن میں نہ ہو تو انسان ڈاؤٹ بھی کرے. جب اندھا انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے. ٹھیک ہے، روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو اللہ 2 اجر دے گا. کہا کس لیے 2 اجر دے گا؟ کہا اس لیے 2 اجر دے گا کہ انہوں نے زبان سے شرک کا اظہار کیا اور عمل سے خدا پرستی کا اظہار کیا. تو ایک تو خدا پرستی کا اجر ملے گا ان کو، دوسرا اپنے ایمان کو چھپا کر بچانے کا اجر ملے گا انہیں. کہا کہ جناب ابو طالب، ہمارے جد، معصوم کی روایت، ہمارے جد ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب نے اپنے عمل سے رسول اور اسلام کی پاسبانی کی اور اپنی زبان سے کبھی ظاہر نہ کیا. وہاں تو اصحاب کہف نے زبان سے اپنی شرک کا اظہار کیا بھی، جناب عمار یاسر نے زبان سے شرک کا اظہار کیا بھی بحکم خدا، بحکم رسول خدا. جناب ابو طالب نے تو وہ بھی نہ کیا. کوئی ایک دلیل دکھا دے کہ جہاں لات و عزا کی اور لات و منات کی جناب ابو طالب نے تعریف کی ہو،
یا قریش میں جو بت تھے ان کی تعریفیں کی ہو, یا جناب ابو طالب کے گھر میں کوئی ایسا بت رکھا ہو. یہ تو تاریخ کہے گی نا. یہی کہا سبوں نے, ہاں انہوں نے زبان سے اظہار نہ کیا. میں ایک تھاٹ پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں عزیزو, غور کیجیے گا. یہی تو کہیں گے کہ انہوں نے زبان سے اظہار نہ کیا, لیکن یہ تو دکھاؤ کہ ابو طالب نے اپنے گھر میں کبھی بت رکھا ہو. تاریخ نہیں دکھا سکتے, میں لفظ بدل کو کہوں, ہاں ابو طالب نے اپنے گھر میں بت نہیں رکھا تھا, بت شکن کو رکھا تھا. جناب ابو طالب کے ایمان پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے, بلکہ اب اس موضوع پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس قدر عقل خفتہ ہو گئی ہے کہ سورج کے سامنے کی ایک دم بدیہی سی چیز, ایک سمپل سی واضح سی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے. کس لیے انکار کیا جا رہا ہے؟ علی کی دشمنی میں, علی کے بغض میں. دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن, دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن.